الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بدل کا بیان، بدل لگ رہا ہے بدلہ، کیا ہے گا؟ بدل کا ہے۔ جو تابع نسبت میں مقصود ہو، جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیداً لایا گیا ہو اسے بدل کہتے ہیں۔ بعد والا ہوتا ہے تابع، پہلا والا ہوتا ہے مطبوع، اور اس سے پہلے کوئی فعل وغیرہ ہوگی، کوئی نسبت کی جاتی ہے، جیسے جاء زید و بکر، تو جا کی نسبت آپ نے زید کی طرف کی کہ زید آیا، و بکر اور بکر آیا، لیکن مقصد آپ کا یہ ہے کہ دونوں آئے، کیا؟ دونوں آئے، یہی تو ہے۔ یہاں ایسا ہوگا کہ نسبت کی جائے گی پہلے والے کی طرف، لیکن پہلا والا مقصود نہیں ہوگا، مقصود ہوگا بعد والا۔ وہ پہلا والا تو سمجھو بس ایسے ہی کہتے ہیں نا، پھوکٹ میں لے ہی آیا اس کو، ورنہ مقصود تو دوسرا والا ہوگا۔ تو جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیداً لایا گیا ہو اسے بدل کہتے ہیں، اور بدل کے مطبوع کو کیا بولتے ہیں؟ مبدل من۔ پہلے والا جو مطبوع تھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبدل من، یعنی جس سے بدل ہو۔ کہہ رہے قام العالم بکر، عالم بکر کھڑا ہوا، تو مین مقصد تو یہ ہے کہ بکر کھڑا ہوا، عالم لایا گیا ویسے ہی بھائی، عالم بکر کھڑا ہوا، عالم بکر کھڑا ہوا، تو مین چیز بتانا آپ کو یہ ہے کہ بکر کھڑا ہوا ہے۔ قرأت القرآن نصفہ، میں نے قرآن آدھا پڑھا، تو مین چیز آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ قرآن، مین چیز تو یہ ہے کہ آدھا پڑھا ہے میں نے، کیا؟ مقصد بتانا آپ کا کیا ہے، ورنہ اگر اسے نصف کو ہٹا دو تو میں نے قرآن پڑھا تو مطلب کیا پورا ہو جائے گا۔ تو میں نے قرآن اس کا آدھا پڑھا۔ اب بدل کی قسمیں، بدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال اور بدل غلط۔ جو بدل مبدل من کا کل ہو، جو بدل یعنی بعد والا پہلے والے کا پورا ہو، یعنی جو بعد والا ہے وہی پورا پہلے والا ہو، تو یہ کل کا کل ہو جائے گا۔ اور بدل بعض ہوتا ہے یعنی جو بدل ہے یعنی بعد والا مبدل من یعنی پہلے والے کا ایک حصہ ہو، جز ہو، بعض ہو، تو بدل بعض ہو جائے گا۔ اچھا، اور بدل اشتمال جو بعد والا ہے پہلے والے کا نہ تو کل ہو نہ اس کا ایک جز ہو بلکہ اس کا متعلق ہو، یعنی پہلا والی چیز یہ ہے، مان لیجئے جیسے میں ہوں تو میری اس ذات میں داخل تھوڑی ہے کپڑا، میں ہی تو ہوں، میں وہ کپڑا بھی میں ہوں، لیکن مجھ سے پہنا ہوا تو ہوں اس کو، تو مجھ سے متعلق ہے، تو بعد والا جو ہے وہ مطبوع کے متعلق ہو۔ ایک چیز ہوتا ہے کہ بعد والا جو ہے نا پہلے والے سے وہ غلط بول دیا تھا، کیا بول دیا تھا؟ غلط بول دیا تھا پہلے، اچھا وہ آیا زید آیا، خالد، پہلے تو زید بول دیا تھا، پھر بتا رہا آپ خالد کو، تو غلطی کے بعد میں آپ نے خالد بولا، تو یہ خالد جو ہے یہ بدلے غلط ہے، یعنی غلط کے بدلے میں ہے، سمجھ گئے؟ بس یہ دیکھو، جو بدل مبدل من کا کل ہو اسے بدلے کل کہتے ہیں، جیسے جا ابنی زیدن، میرا بیٹا زید آیا، تو ابنی میرا بیٹا زید آیا، وہ جو زید ہے وہ میرا بیٹا ہے، جو میرا بیٹا ہے وہ زید ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ زید میرے بیٹے کا آدھا ہے۔ اچھا، بدلے بعض جیسے اوکیلا رمانو ثلثہ، انار اس کا تہائی حصہ کھایا گیا، پورا نہیں تہائی، تو بھائی پہلے تھا رمان، یہ تو رمان پورا ہو گیا نا، اور بعد والا آ رہا ہے یہ ثلث، تو یہ تہائی حصہ اس کا ایک حصہ ہی تو ہوا نا، ہوا بعض ٹکڑا تو ہوا، اس لیے بدل بعض بولتے ہیں اس کو۔ اور بدل استعمال جیسے شہیرہ عمر عدلہ، عمر ان کا عدل مشہور ہوا،
یہ بتاؤ کہ عمر ہے یہ، اور ان کا جو عدل کرنا ہے کہ اس کی ذات میں داخل ہے، ان کا ایک وصف ہے، ان سے متعلق ہے مشہور. اور یہ بعد میں انہوں نے بولا عمر عدل ہو، عمر یہ پہلا والا اور عدل بعد والا. تو جو بدل ہے، بدل وہ مبدل من کا نہ تو کل ہے نہ بعض سے متعلق ہے. جیسے سولیبا زید راسہ، وہ صوبہ ہو، زید اس کو چھینا گیا، اس کا کپڑا چھینا گیا، تو کپڑا چھینا گیا نا، زید تھوڑا چھینا گیا ہے. لیکن بعد میں ذکر کیا ہوا؟ جو زید سے متعلق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کہاں آ رہی ہے؟ اور جو بدل غلطی کے ازالے کے لیے لایا گیا ہو اسے بدل غلط کہتے ہیں. جیسے جا زید بکرن، زید بکر آیا، زید بکر آیا، مطلب زید نہیں بکر آیا، تو غلطی سے بول دیا ہو تو زید جا زید. اب نے اوہ تھوڑا تعجب خیز کے بعد میں ارے یار یہ کہ وہ اتنے سے کیا کام چلے گا پھر. اب دیکھو مبدل من معرفہ اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے. مبدل من یعنی پہلا والا معرفہ ہو، اور مبدل من وہ پہلا والا کیا ہو؟ معرفہ ہو، اور بعد والا نکرہ ہو. بدل کیا ہو؟ نکرہ ہو. تو بدل کی صفت لے آؤ اس کی. اب کیا لے آؤ؟ صفت. جا زید رجل عادل، زید عادل مرد آیا. تو زید یہاں پر یہ وہ ہے مبدل میں نے ہے، معرفہ ہے. رجل کیا ہے؟ یہ بدل ہے لیکن نکرہ ہے، اس لیے صفت لے آئے عادل. بدل بعض بدل استعمال میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل من کے مطابق ہو. بدل کل میں نہیں بلکہ بدل بعض اور بدل استعمال میں، ان دونوں میں، بیچ والوں دونوں میں ایک ضمیر ہوگی بعد والے ٹکڑے میں جو پیچھے طرف لوٹے گی، کسی طرف مبدل من کے مطابق ہوگی. یہ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہو آپ کہ جملہ اگر صفت ہو تو جملہ صفت اگر جملہ ہو تو موصوف کے مطابق ضمیر ہوتی ہے. کبھی خبر جملہ ہو تو اس میں مبتدا کے مطابق ضمیر ہوتی ہے. ایسے ہی بدل کل، بدل بعض و بدل استعمال میں مبدل من کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ضربا زید راسہ، زید اس کا سر پیٹا گیا، تو راسہ یہ ہے مبدل من، اور یہ کیا؟ بدل بعض ہے. پورا نہیں پیٹا، سر پہ ٹھوکا تھا اس کو، تو اس میں ہو ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے. اور سرقت ہند عقدھا، ہندہ اس کا ہار چرایا گیا، تو ہندہ نہیں چرائے گا، اس سے متعلق تھا ہار گلے میں، وہ چرایا گیا. تو اس میں ہاں ضمیر کا مرجع لوٹ رہا ہاں ہے، کیونکہ وہ جو مبدل من ہے وہ مؤنث ہے. اور نمبر 3، اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے. اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے، ضمیر مخاطب یا ضمیر متکلم کا بدل نہیں بن سکتا. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پہلا والا ہو وہ تو ہو اس میں ظاہر، وہ ضمیر غائب، غائب کی ضمیر ہو، اور بعد میں کیا جائے آپ اس میں ظاہر لے آؤ. لیکن پہلے ضمیر ہو متکلم کی یا مخاطب کی اور بعد میں اس میں ظاہر لے آؤ، یہ نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہو؟ جیسے زرتہ زیدن، میں نے اس کی زید کی زیارت کی، تو اس کی یہ ضمیر غائب ہے کہ نہیں ہے، اور زیدن اس میں ظاہر ہے، تو یہ اس سے بدل ہے. ٹھیک ہے، ضمیر غائب تو ہے، اور ضمیر غائب کا یہ مبدل من ہو گیا، نہیں ضمیر مبدل من بنے غائب کی ضمیر اور بدل اس میں ظاہر ہو، یہ چل جائے گا. لیکن ضمیر متکلم اور یہ ضمیر مخاطب یہ مبدل من بنتی ہو تو اس میں ظاہر اس کا بدل نہیں بنے گا. یعنی دوسری جگہ پر ادھر ہو اس میں مخاطب کی ضمیر ہو تو ادھر آپ اس میں ظاہر لے کر کے آؤ، نہیں چلے گا. یعنی زرتو زیدن، زرتو کیسے ہو جائے گا؟ میں نے زید نے زیارت کری، زرتو زیدن، میں نے زید نے، کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کی تو زید کیسے آ گیا پھر؟ چلے تمرین نمبر 1 میں کیا کرنا ہے؟ صرف سوال و جواب جو کہ ابھی کیے. معطوف اور معطوف علیہ کسے کہتے ہیں؟
معطوف اور معطوف علیہ جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہو اس کو معطوف کہتے ہیں، اور معطوف کے متبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ حروف عطف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ عطف بیان اور مبین کسے کہتے ہیں؟ جو تابع مطبوع کی وضاحت کرے لیکن صفت نہ ہو وہ کیا رہتا ہے؟ عطف بیان، اور اس کے مطبوع کو بولتے ہیں مبین۔ معطوف اور عطف بیان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جو معطوف کا اعراب وہی ہوگا جو اس کے معطوف علیہ کا ہے، عطف بیان کا اعراب وہی ہوگا جو اس کے۔ تمرین نمبر 2 میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ ضمیر پر عطف کے لیے معطوف علیہ اور معطوف میں ضمیر منفصل کا ہونا ضروری ہے، اور ارے اس میں صرف ضمیر بولا ہے، جبکہ ضمیر مرفوع متصل اس کے لیے ہے اغبل قید ہے، سمجھے؟ ارے ہاں تو فصل اسی سے تو ہوتا ہے۔ مفرد کا عطف جملے پر ہو سکتا ہے، مفرد کا عطف مفرد پر، جملے کا عطف جملے پر ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 3 میں معطوف علیہ اور معطوف مبین اور عطف بیان کی شناخت کیجیے۔ اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کون سا معطوف ہے کون سا معطوف علیہ ہے، یا پھر اگر یہ نہیں ہے تو کون سا عطف بیان ہے کون سا اس کا مبین ہے۔ اکل السمکۃ حتی رأسها، مچھلی کھائی گئی یہاں تک کہ اس کا سر۔ تو یہاں پر اب یہ بتانا ہے آپ کو کہ معطوف علیہ کون سے، وہ اس میں معطوف علیہ ہیں یا عطف بیان اور مبین ہے؟ تو اس میں معطوف کون سا ہے اور معطوف علیہ کون سا ہے؟ السمکۃ یہ معطوف علیہ ہے اور رأسها کیا ہے؟ یہ معطوف۔ غسلت الوجہ فالید، میں نے چہرے کو دھلا پھر ہاتھ۔ وجہ کیا یہاں معطوف علیہ ہے اور ید کیا ہے؟ یہ معطوف ہے۔ جاء محمد اخی، محمد میرا بھائی آیا، کیا یہاں پر محمد؟ ارے نہیں بھائی، حرف عطف ہے دونوں بیچ میں، دیکھیو اس سے زائد سے بجانا اور کیا ملے گی آپ کو؟ اب حرف عطف ہوگا تبھی تو معطوف علیہ ہوگا، یہاں پر حرف عطف ہے تو محمد یہ ہو گیا مبین، اور اخی کیا ہو گیا؟ یہ عطف بیان، عطف نہیں صرف عطف بیان۔ خالد ضرب و اکرم، خالد نے پیٹا اور اس نے تعظیم کی، اس میں کون سا ہے؟ خالد ضرب یہ جملہ ہے اور اکرم یہ جملہ ہے۔ یا اس کے بعد ضربہ بھی ہو سکتا ہے، صرف ضربہ یہ بھی تو جملہ ہی ہے۔ ضربہ فعل ہوا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، اکرم فعل ہوا فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ معطوف، تو دونوں کا ضربہ معطوف علیہ اور اکرمہ معطوف بن جائے گا۔ اور ورنہ تو اس طرح سے بتاتا خالد مبتدا اور ضربہ یہ جملہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر یہ معطوف علیہ، یعنی کہ خالد ضربہ پورا اس کو بنا دو معطوف علیہ اور اکرمہ کو بنا دو کیا؟ معطوف، ایسے ہی درست رہے گا۔ قال عبد الرحمن
ابو ہریرہ عبد الرحمن ابو ہریرہ نے کہا. ایک چیز اور یہاں پر مل گئی. حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. کم ہی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ سب حضرت ابو ہریرہ جانتے ہیں تو نام طور پر، لیکن نام ان کیا ہے؟ عبد الرحمن. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ عبد الرحمن یہ ہے مبین، ابو ہریرہ ہے عطف بیان. بکر غائب لیکن اخوہ موجود. بکر غائب ہے لیکن اس کا بھائی موجود ہے. کیا ہوگا؟ ماتو بھلے یا عطف بیان مبین کیا ہے؟ بکر غائب یہ پورا ہے معطوف علیہ پورا، اور لیکن حرف عطف کے بعد پھر ہے اخوہ موجود یہ معطوف ہے. قضا ابو حفص عمر، ابو حفص عمر نے فیصلہ فرمایا، فیصلہ کیا. تو ابو حفص یہ ہے مبین اور عمر یہ ہے عطف بیان. درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے. اس میں کچھ غلطیاں ہیں، وہ غلطی آپ کو بتانا ہے. جاء القاضی فالامیرہ، چلو جلس القاضی فالامیرہ. کیا غلطی ہے؟ قاضی صاحب آئے پھر امیر یعنی امیر بھی آئے. کیوں؟ حرف جرفہ حرف عطف. تو حرف عطف کے بعد کیا وہ مجرور ہوتا ہے؟ پڑھا تھا نا آپ نے ابھی. اچھا جلس القاضی، قاضی یہ کون سی حالت میں ہے؟ نسبی میں. معنی کیا ہے اس کا؟ قاضی بیٹھا. بیٹھنا کیا بننا ہے؟ فاعل مفعول مبتدا خبر کیا بننا ہے؟ قاضی فاعل. اور فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو کون سی حالت میں ہوگا یہ؟ حالت رفعی میں. اور یہ بن کیا رہا ہے یہاں پر؟ یہ بن رہا ہے معطوف علیہ. معطوف علیہ بننا ہے. اس کے بعد میں فا حرف عطف ہے اور امیر معطوف ہے. اور ابھی آپ نے پڑھا کہ معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو اس کے معطوف علیہ کا ہوتا ہے. یہ کیا ہوگا؟ فل امیرو. لقیت عتیقا ابو بکر، میں نے عتیق ابو بکر سے ملاقات کی. بکرن کیوں؟ ابو مضاف بکر مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کیا غلطی ہے؟ عتیقن کیوں؟ عتیقن مفعول بن رہا ہے تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے. میں نے ملاقات کری عتیق سے تو مفعول بنا نہیں بنا. کیا ہوگا بھائی چشمہ؟ کیوں؟ وجہ کوئی؟ کیا ہوا؟ حالت کون حالت نسبی میں؟ تو حالت نسبی میں کیا اعراب ہوتا ہے اس کا؟ ہاں عتیقن یہ ہے مبین اور ابو بکر یہ بنے گا عطف بیان اور دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. تو اب ان کا اعراب حالت نسبی میں کیا کے ساتھ ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ. اس لیے الف کا آئے گا نا. یہ سوچ لو ہاتھ پر کیسا توڑنا ہے اور اس کے کیسے پٹی باندھنی ہے. ہاتھ میں کیا تمہارے دھوئی ہو؟ کچھ تو ہے. جاءنی المسلمون حتی العلماء، میرے پاس مسلمان آئے یہاں تک کہ علماء. کیا غلطی ہے؟ نشان مت لگاؤ جی اس میں. تم بتاؤ. یار اتنی آسان سی بات. ہاں کون آیا میرے پاس؟ کون آیا؟ اب مسلمان نہیں آئے. مسلمان کیا بنے گا مطلب؟ یہ مسلمون. ارے بھائی
فاعل ہے مفعول پہلے یہ تو بتاؤ، مبتدا خبر ہے کیا ہے؟ میرے پاس مسلمان آئے اور یہاں تک قوم آئے، دونوں کو ہوگی، کیا دونوں فعل ہو گئے، دونوں فعل ہو گئے، شاباش. نا فعل دو فعل دو کس میں ہوگا؟ کیا ہوا بھائی؟ معطوف ہے علماء معطوف، غلطی کیا ہوگی؟ مسلمین مسلمین کیوں؟ ارے مسلمون فاعل نہیں ہے یار، میرے پاس مسلمان آئے تو آنے والا کون ہے؟ مسلمان ہی تو ہے. اور علماء کا اس پر عطف ہے تو علماء ہوگا. حتی العلماء. اکرمت ذی النورین عثمان، میں نے ذی النورین عثمان کی تعظیم کی. کیا غلطی ہوگی؟ عثمانہ. قام اسد اللہ علی، اسد اللہ نے اللہ کا شیر علی کھڑے ہوئے. علی ہوگا، علی عطف بیان ہے. اسد اللہ، اسد پر اس کا عطف ہے. ذهبت الى صدیقی بل اخاہ، میں اپنے دوست کے پاس گیا بلکہ اس کے بھائی کے. حرف عطف کے بعد جو لفظ ہوتا ہے اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو اس سے پہلے والے کا ہوتا ہے. کیا ہوگا یہ؟ اخیہ. کیوں؟ مررت باحمد والصالح، میں احمد اور صالح کے پاس سے گزرا. وہ حرف عطف کے بعد وہی اعراب ہوگا جو اس سے پہلے والے کا اعراب ہوتا ہے. والصالحی. تو تم بتاؤ کیا ہوگا پھر؟ اور اس نے تو بتایا زیر کیوں بتایا، اور کو بتا رہا ہے. ہاں شاباش. یہ دیکھو، ارے احمد آبا ہے ہی تو زبر، احمد غیر منصرف ہے حالت جری میں، حالت جری میں بھی زبر ہی آتا ہے اس پر، لیکن صالحہ اس پہ زبر تھوڑی آئے گا.